جدید فٹ بال کی تاریخ میں کرسٹیانو رونالڈو ایک ایسے کھلاڑی کے طور پر جانے جاتے ہیں جنہوں نے کھیل کے میدان میں غیر معمولی کارکردگی کے ساتھ ساتھ عالمی کاروباری اور مالی کامیابی بھی حاصل کی، اور ان کی زندگی اس بات کی ایک نمایاں مثال ہے کہ پیشہ ورانہ کھیل، عالمی برانڈنگ اور کاروباری منصوبہ بندی کے امتزاج سے کسی طرح ایک ایتھلیٹ اربوں ڈالر کی معاشی قدر پیدا کر سکتا ہے۔ کرسٹیانو رونالڈو 5 فروری 1985 کو پرتگال کے شہر فنچال میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام کرسٹیانو رونالڈو دوس سینتوس اویرو ہے۔ ان کے والد جوسے اویرو مقامی فٹ بال میں سامان کی نگرانی کرتے تھے، جبکہ ان کی والدہ ماریا اویرو گھریلو کام کرتی تھی۔ خاندان مالی طور پر محدود وسائل رکھتا تھا، اور بچپن میں رونالڈو نے چھوٹے گھروں اور سادہ حالات میں پرورش پائی۔ تاہم کم عمری سے ہی فٹ بال میں ان کی غیر معمولی دلچسپی اور مہارت واضح تھی۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تربیت مقامی کلب میں حاصل کی اور بعد میں ناسیونال نامی کلب میں نوجوان ٹیم میں شامل ہوئے۔ 1997 میں جب وہ تقریباً 12 سال کے تھے تو انہوں نے پرتگال کے معروف کلب اسپورٹنگ سی پی کی اکیڈمی میں منتخب کیا گیا، اور اسی مقصد کے لیے وہ مادریا سے لسبن منتقل ہوئے۔ اس اکیڈمی میں انہوں نے فٹ بال کی پیشہ ورانہ تربیت حاصل کی، اور تیزی، تکنیکی مہارت اور فزیکل فٹنس کے باعث جلد ہی نمایاں ہو گئے۔ 2002 میں انہوں نے اسپورٹنگ سی پی کی سینئر ٹیم کے لیے اپنا پیشہ ورانہ آغاز کیا، اور چند ہی میچوں کے بعد یورپی کلبوں کی توجہ حاصل کرنے لگے۔ 2003 میں ایک دوستانہ میچ کے دوران اسپورٹنگ سی پی نے انگلینڈ کے کلب مانچسٹر یونائیٹڈ کے خلاف کھیلتے ہوئے رونالڈو کی کارکردگی نے کلب کے کوچ سر ایلیکس فرگوسن کو متاثر کیا، جس کے بعد مانچسٹر یونائیٹڈ نے انہیں تقریباً 12.24 ملین پاؤنڈ میں سائن کر لیا۔ یہ اس وقت کسی کم عمر کھلاڑی کے لیے ایک نمایاں منتقلی فیس تھی۔ مانچسٹر یونائیٹڈ میں رونالڈو نے 2003 سے 2009 تک کھیلتے ہوئے اپنی تکنیکی صلاحیت، رفتار، گول کرنے کی قابلیت کو مسلسل بہتر بنایا۔ اسی دوران انہوں نے پریمیئر لیگ، ایف اے کپ اور 2008 میں یویفا چیمپئن لیگ کا ٹائٹل جیتا۔ 2008 میں انہیں پہلی بار بیلن ڈی اور سے نوازا گیا، جو دنیا کی بہترین فٹ بالر کو دیا جاتا ہے۔ اسی کامیابی کے بعد ان کی عالمی شہرت میں نمایاں اضافہ ہوا، اور وہ دنیا کے سب سے نمایاں فٹ بال کھلاڑیوں میں شمار ہونے لگے۔ 2009 میں ہسپانوی کلب ریال میڈرڈ نے انہیں تقریباً 94 ملین یورو کی ریکارڈ منتقلی فیس کے ساتھ اپنی ٹیم میں شامل کیا۔ یہ اس وقت فٹ بال کی تاریخ کی سب سے مہنگی ٹرانسفر تھی۔ ریال میڈرڈ میں 2009 میں 2018 تک کے دوران رونالڈو نے غیر معمولی کارکردگی دکھائی اور کلب کی تاریخ کے سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے۔ اس عرصے میں انہوں نے 4 مرتبہ مزید بیلن ڈی اور ایوارڈ جیتا اور کلب کے ساتھ 4 یویفا چیمپئنز لیگ ٹائٹل حاصل کیے۔ ان کی کارکردگی نے نہ صرف کلب کی کامیابیوں میں اضافہ کیا بلکہ عالمی سطح پر ان کی ذاتی برانڈ ویلیو کو بھی بہت زیادہ بڑھا دیا۔ اسی دوران انہوں نے مختلف بین الاقوامی برانڈ کے ساتھ اشتہاری معاہدے کیے، جن میں کھلاڑیوں کے ساتھ سامان بنانے والی کمپنیاں نائکی کے ساتھ بھی طویل مدتی شراکت داری شامل ہے۔ 2016 میں نائکی نے رونالڈو کے ساتھ ایک لائف ٹائم معاہدہ کیا، جسے کھلاڑیوں کی دنیا کے بڑے تجرباتی معاہدوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف عالمی کمپنیوں کے ساتھ اشتہاری مہارت میں حصہ بھی لیا، جس سے ان کی آمدنی میں نمایاں اضافہ ہوا۔ 2018 میں رونالڈو نے اطالوی کلب جوونٹس میں تقریباً 100 ملین یورو کی منتقلی کے ساتھ شمولیت اختیار کی، اور وہاں بھی انہوں نے کئی قومی ٹائٹل جیتے۔ بعد ازاں 2021 میں وہ دوبارہ مانچسٹر یونائیٹڈ واپس آئے، اور 2023 میں انہوں نے سعودی عرب کے کلب النصر کے ساتھ معاہدہ کیا، جو کھیلوں کی تاریخ کی بڑی مالی معاہدوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ میدان میں کامیابیوں کے ساتھ ساتھ رونالڈو نے کاروباری سرگرمیوں میں بھی نمایاں سرمایہ کاری کی۔ انہوں نے CR7 نامی برانڈ کے تحت مختلف مصنوعات متعارف کرائیں، جن میں کپڑے، جوتے، خوشبو اور دیگر فیشن اشیاء شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہوٹل انڈسٹری میں پرتگال کے ادارے پیسٹانا گروپ کے ساتھ بھی شراکت داری کرتے ہوئے کئی ہوٹل منصوبوں میں سرمایہ کاری کی۔ سوشل میڈیا کے میدان میں بھی رونالڈو کا اثر غیر معمولی ہے، اور وہ دنیا کے سب سے زیادہ فالو کیے جانے والے افراد میں شامل کیے جاتے ہیں، جس کے باعث ان کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ویلیو بہت زیادہ سمجھی جاتی ہے۔ مختلف مالیاتی رپورٹس کے مطابق ان کی آمدنی کا بڑا حصہ فٹ بال تنخواہ کے علاوہ اشتہاری معاہدوں، برانڈ شراکت داری اور کاروباری سرگرمیوں سے حاصل ہوتی ہے۔ 2020 میں امریکی مالیاتی جریدے نے
رپورٹ کیا کہ رونالڈو پیشہ ورانہ کھیلوں کی تاریخ کے چند ایسے کھلاڑیوں میں شامل ہو گئے ہیں جن کی مجموعی کمائی $1 ارب سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس فہرست میں وہ پہلے فٹ بالر تھے جنہوں نے اپنے کیریئر کے دوران یہ مالی حد عبور کی۔ یہ کامیابی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ جدید کھیلوں کی صنعت میں عالمی میڈیا، اشتہارات، سوشل میڈیا اور کاروباری منصوبوں کے ذریعے ایک کھلاڑی کس قدر معاشی برتری حاصل کر سکتا ہے۔ رونالڈو نے پرتگال کی قومی ٹیم کے ساتھ بھی اہم کامیابیاں حاصل کی، جن میں 2016 میں یویفا یورپی چیمپئن شپ اور 2019 میں یویفا نیشنل لیگ شامل ہیں۔ ان کامیابیوں نے ان کی عالمی شناخت کو مزید مضبوط کیا۔ مجموعی طور پر کرسٹیانو رونالڈو کا کیریئر اس حقیقت کی ایک نمایاں مثال ہے کہ پیشہ ورانہ کھیلوں میں غیر معمولی کارکردگی، مسلسل فٹنس، عالمی مارکیٹنگ اور مؤثر کاروباری حکمت عملی کے امتزاج سے ایک ایتھلیٹ نہ صرف کھیل کے میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے بلکہ عالمی معیشت اور برانڈنگ کی دنیا میں بھی نمایاں مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے رونالڈو کو جدید کھیلوں کی صنعت میں ایک ایسے کھلاڑی کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس کی کامیابی کھیل، کاروبار اور عالمی میڈیا کے باہمی تعلق کی ایک اہم مثال پیش کرتی ہے۔